نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر جس کا عنوان ہے احمد کی سمجھداری، اس کے بارے میں ہم نے کل اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد سبق کے اندر جو چیزیں تھیں ہم نے وہ بتائی تھیں۔ یہ جو سمجھداری کی بات ہے، یہ جو عنوان ہے، یہ دہشت گردی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے محلے میں جو چیزیں وہ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا اس کو شک تھا، اور اس نے ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے جو قدم اٹھائے، اقدام اٹھائے، وہ قابل تعریف تھے۔ اس کی ہی سمجھداری کی وجہ سے اس کا علاقہ، اس کا محلہ بہت سی بڑی کارروائی سے بچ گیا، بہت سی افراتفری سے بچ گیا، بڑے پیمانے پہ پھیلے جانے والے جانی و مالی نقصان سے بچ گیا۔ تھوڑی سی ہی سمجھداری کی، اس نے ذمہ داری کا ثبوت دیا تو وہ بڑے پیمانے پہ جو مسائل آنے والے تھے اس سے بچ گئے۔ پیارے بچوں، یہ تو ایک سبق ہے، ویسے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس سبق کے ذریعے ہم سب کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم سب بھی مل کر اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، نہ کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہ جو حفاظتی اقدامات کرنے والی فورسز ہیں جیسے آرمی، پولیس وغیرہ ہو گئے تو ان کی ذمہ داری سمجھ کے ہم بیٹھے رہیں۔ نہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر یہ اقدامات اٹھانے ہیں، نشاندہی کرنی ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ پر بچوں، کل ہم نے اس کی کچھ ایکسرسائز کی بھی تھی، آج مزید اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے بورڈ کے، اس کے اوپر تفصیل سے جوابات بھی دیں گے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو سرگرمی ہے، مشقی سوالات ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو سوال ہم نے کل پڑھا تھا، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ تو اس میں جو پہلی خالی جگہ تھی، ہمیں ڈیش کھلونے اور بیگ سے دور رہنا چاہیے، لاوارث۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ لاوارث۔ ہمیں لاوارث کھلونے اور بیگ سے دور رہنا چاہیے۔ اس میں دوسری جو خالی جگہ تھی، محلے میں آنے والے نئے شخص کی ڈیش سرگرمی پر نظر رکھیں۔ تو اس میں آئے گا غیر معمولی سرگرمی۔ تیسری خالی جگہ ہم نے یہ پڑھی تھی، ہمیں انسانیت کے ڈیش دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کس کا؟ دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس میں جو لاسٹ اور آخری خالی جگہ تھی، کسی پر اصرار سرگرمی کی فوری اطلاع 1717 پر دینی چاہیے۔ یہ خالی جگہ ہم نے پڑھی تھی، اور ساتھ میں ہم نے منفی اور سوالیہ جملوں فقرات کو ہم نے تبدیل کیا تھا سادہ فقرات کے اندر، اور ہم نے مذکر اور مؤنث بھی علیحدہ علیحدہ کیے تھے۔ یہ جو ہم نے پریویس لیکچر تھا، جو ہم نے جو گزشتہ دن ہم نے جو کیا تھا، اس لیکچر کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی۔ آج ہم چلتے ہیں اس سبق کے جو اگلے مشقی سوالات ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا سوال ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو اس بک میں یہ سوال نمبر 2 ہے اس سبق کے اندر، تو ہم لکھیں گے یہاں پر سوال نمبر 2۔ تو اس میں جو عبارت ہے وہی ہے، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے، احمد 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔
क्या یہ درست ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا احمد 10ویں جماعت کا طالب علم ہے. کس کلاس کا ہے؟ 10ویں جماعت کا. تو یہ جو جملہ ہم لکھ رہے ہیں یہ غلط ہوگا. دیکھیں میں لکھ رہا ہوں احمد 5ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو یہ فقرہ جو ہے یہ غلط ہے. اس میں جو ہم نے پڑھا تھا کل احمد 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو یہ عنوان کے تحت یہ غلط ہے. تو اس کے سامنے ہم کیا لگائیں گے؟ کراس کا نشان لگائیں گے. اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر رکھنی چاہیے. تو یہ فقرہ بالکل درست ہے. ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر واقعی رکھنی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی مشکل سے بچ سکیں، کسی پریشانی سے بچ سکیں. اگلے فقرے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا فقرہ ہے سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ جملہ بھی بالکل درست ہے کیونکہ تھوڑی سی سمجھداری احمد نے دکھائی تھی تو کافی بڑی پریشانی سے اس کا محلہ، اس کا علاقہ بچ گیا تھا. تو تھوڑی سمجھداری دکھانے سے، واقعی سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا حقیقتاً خاتمہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جملہ بھی بالکل درست ہے. تو اس کے سامنے بھی ہم ٹک کا نشان لگائیں گے. اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا جملہ ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں. یہ فقرہ غلط ہے کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ فقرہ کیا ہے؟ غلط ہے. اگلے فقرے کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. تو وہ یہ ہے بم دھماکے کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے. بم دھماکے کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. تو یہ جملہ صحیح ہے بالکل. تو اس کے سامنے ہم کیا لگائیں گے؟ ٹک کا نشان لگائیں گے. اس طرح سے یہ سوال نمبر 2 ہمارا مکمل ہوتا ہے. اس کو ایک بار میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. پہلا جملہ ہے احمد 5ویں جماعت کا طالب علم تھا.
تو یہ غلط ہے، احمد 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ دوسرا ہے ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر رکھنی چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، واقعی رکھنی چاہیے۔ تیسرا جملہ ہے سمجھداری سے کام لینے سے انسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے بالکل۔ چوتھا جملہ ہے ہم سب کی یہاں پر سے میں لکھ دیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی حفاظت نہ کریں، تو یہ غلط ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلے کی حفاظت کریں۔ اور آخری ہے بم دھماکے کی صورت میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا دوسرا سوال تھا، تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جملوں میں استعمال کرنا ہے، تاکہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، درج الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں۔ ہم نے ایسے جملے بنانے جو آسان ہوں، آپ کو بھی سمجھ لگ جائے اور بنا بھی سکیں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے بھی وہ جملے بنا سکتے ہیں اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے وہ گرامر کی روح سے صحیح ہونے چاہیے۔ تو ہمارے پاس یہ سوال نمبر تیسرا ہوگا۔ سوال نمبر تیسرا ہے درج ذیل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر لیں۔ تو ایک طرف آپ الفاظ لکھیں گے، بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پیمانے کے ذریعے آپ نے لگانی، اور اس طرف آپ جملے لکھیں گے جن کو آپ نے الفاظوں کو جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے الجھن، الجھن مین پریشانی۔ اس لفظ کو ہم بناتے ہیں آج کل احمد کسی الجھن میں ہے۔ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، الجھن کو مطلب پریشانی ہے، آج کل احمد کسی الجھن میں ہے۔ بالکل آسان سا فکرہ بنایا تاکہ آپ کو ایزیلی یاد بھی کر سکیں۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، غیر معمولی۔ جو معمول سے ہٹ کر ہو اس کو غیر معمولی کہتے ہیں۔ عمران کا حافظہ غیر معمولی ہے، عمران کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ اگلا لفظ ہے خدشہ۔ خدشہ ڈر کو بھی کہتے ہیں، شبہ کہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر اسٹوڈنٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جو اس کو ڈر ہے کہ وہ کہیں فیل نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے پڑھا نہیں تھا، اس کو ڈر تھا۔ تو میں نے اس کو احمد کو خدشہ تھا کہ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ بہت ہی سمپل جملے بنا رہے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے
اور اپنی کلاس کے مطابق اس کو آپ لکھ بھی سکیں. آگے ٹھٹک. ٹھٹک میں ڈر جانا. ٹھٹک تو کوئی بھی دیکھے، جیسے ہم سانپ کو دیکھیں تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ لکھا، اپنے بارے میں لکھا، میں اکثر سانپ سے ڈر جاتا ہوں، تو میں نے لکھا میں سانپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. اور آخری ہمارے پاس لفظ نشاندہی. نشاندہی مارک کرنا، کسی کے بارے میں بتانا کہ یہ اشارہ کرنا. تو میں نے یہاں پر لکھا میرے دوست نے گھر کی نشاندہی کی. سمپل بنایا میں نے، میرے دوست نے گھر کی نشاندہی کی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہ 5 الفاظ تھے جن کو ہم نے آج اس کے جملے بنائے. تو سب سے پہلا اس کو میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. پہلا لفظ ہے الجھن. آج کل احمد کسی الجھن میں ہے. سوری، یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہے، تو میں نے کہا یہ میں ہے، یہاں پر میں ہے. اس کے بعد ہے غیر معمولی. عمران کا حافظہ غیر معمولی ہے. اگلا لفظ ہے خدشہ. احمد کو خدشہ تھا کہ کہیں فیل نہ ہو جائے. اس کے بعد ہے ٹھٹک. میں سانپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. اور آخر میں ہے نشاندہی. میرے دوست نے گھر کی نشاندہی کی. تو یہ 5 الفاظ ہیں جن کو ہم نے جملوں میں تبدیل کیا اور ان کے جملے بنائے. مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا اور اس کو آپ نے یاد بھی کیا کر لینا ہے. تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کو سامنے رکھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں. بہت ہی آسان ہے، ان کو ہم بالکل شارٹ کی حالت میں لکھیں گے. تو یہ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے ان کے جوابات لکھتا جاؤں گا. آپ بھی اپنی کاپی پہ اس نوٹ بک پہ اپنا نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں. تو یہ سوال نمبر 4 ہے. سبق کے متن کو سامنے رکھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں. تو اس میں پہلا جو سوال ہے وہ سوال ہے احمد کیوں پریشان رہتا تھا. ہم نے پڑھا، ریڈنگ بھی اس کی بلند خوانی بھی کی، اور اس کو کل ہم اس کی وضاحت بھی کی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، پھر بھی میں اس کے جواب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. احمد کیوں پریشان رہتا تھا. تو اس کا ہم ایسے جواب دیں گے، احمد دہشت گردی کی وجہ سے
परेशान रहता था। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सादा सा जवाब इसमें दिया है, अहमद दहशतगर्दी की वजह से परेशान रहता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, एक शहरी की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारियां हैं? ये हम इसका जुमला भी बना चुके हैं, दुरुस्त और गलत जुमले के बारे में इसको लिखा हमने। तो इसका सवाल यह है, एक शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं? इसका सिंपल सा सादा सा जवाब है, एक शहरी की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखे। क्या रखे? ख्याल रखे। तो उसको हम लिखें, एक शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखे। एक शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ठीक है। हम भी शहरी हैं तो हमारा भी यही फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है कि हमने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और गैर मामूली सरगर्मी पर अपनी नज़र रखें। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, पुरइसरार मकान में किस किस्म की सरगर्मियाँ होती थीं? बिल्कुल आसान सा सवाल है और ये इस पे नोटिस किया गया था। पुरइसरार मकान में किस किस्म की सरगर्मियाँ होती थी? तो इसका आंसर है पुरइसरार मकान में दहशत गर्दी की सरगर्मियाँ होती थी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये हमारा आखिरी सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो जाएंगे और आपने लिख भी लिया होगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होती है। सांसों ने वफा की तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।